بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدیم یہ دوسری جنگ عظیم کی بات ہے۔ لیونارڈو نامی برطانوی فوجی لڑائی میں حصہ لینے عراق پہنچا۔ یہ فوج تاریخ اور آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھتا تھا، اس لیے وہ عراق کے بازاروں سے مختلف آثار قدیمہ خریدتا رہا اور وطن لوٹتے ہوئے انہیں ساتھ لے آیا۔ جب وہ چل بسا تو قدیم آثار اس کے بیٹے سائمنز کو تولید میں آ گئی۔ اس سال قبل سائمنز نے وہ آثار برٹش میوزیم سے وابستہ قدیم زبانیں پڑھنے کے ماہر ڈاکٹر ارونگ فرنکل کو دکھائی۔ ڈاکٹر فرنکل ان آثار میں ایک مٹی کی تختی کلے ٹیبلٹ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ اس پر وادی دجلہ فرات عراق کے شام کی قدیم زبان آشوری اور شوری میں کچھ تحریر ثبت تھی۔ ڈاکٹر کی فرمائش پہ سائمنز نے وہ تختی انہیں کچھ عرصے کے واسطے مستعارت دے دی۔ جب ڈاکٹر فرنکل نے تختی پر درج تحریر کا ترجمہ کیا تو حیرت انگیز انکشاف سامنے آئے۔ تختی پہ درج ہے کہ جب انسانوں کی گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا۔ اس نے پھر گناہ کاروں کو پانی میں ڈوبنے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی دجلہ فرات میں آباد ایک متقی حضرت نوح علیہ السلام تک خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جاندار کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیں۔ تختی کی عبارت سے روشے سے یہ کشتی کافی بڑی تھی، جو کہ آج کے فٹ بال اسٹیڈیم کے 75% برقابض ہو سکتی تھی۔ ماہرین اثریات کی روح سے یہ تختی تقریباً 4000 سال قبل لکھی گئی تھی، گویا طوفان نوح اس سے بھی پرانی بات ہے۔ تینوں بڑے مذاہب کے آسمانی کتاب میں اس کے خدائی عذاب کا ذکر آیا ہے۔ اب ایک قدیم تختی کی دستیابی سے طوفان کے جنم لینے کا ٹھوس ثبوت بھی سامنے آ گیا۔ عام طور پر لامذہب آسمانی کتاب کی تاریخ داستانوں کو افسانوی قصے قرار دیتے ہیں، مگر تختی کا ملنا اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ خصوصاً قرآن پاک میں بیان کردہ تمام تاریخ داستانیں اصل ہیں۔ تختی نے ایک اور دلچسپ انکشاف کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لمبو تری نہیں، بیضوی یا گول تھی، اور یہ کہ اسے گھاس پھوس اور سرکندوں سے بنی رسیوں، چوبی تختوں اور رال سے بنایا گیا، گویا کہ کشتی کی ایک ہیکل ٹوکری کے مانند تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا بیضوی ہونا تاریخی حقائق سے مطابقت رکھتا ہے۔ دریائے دجلہ فرات میں 20ویں صدی کے اوائل تک گول ٹوکری نما کشتیاں چلتی رہی ہیں، جو عربی میں الکفا اور اردو میں پارسیال کہلاتی ہیں۔ اردو لفظ دو الفاظ پار دوسری طرف اور سیال مائشے مرکب ہے، سو یہ امر کرین قیاس ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمان الہی ملنے کے بعد مروجہ چلن کے مطابق ایک دیو پیکر بیضوی کشتی تیار کر لی تھی۔ یہ واضح رہے کہ قرآن پاک میں صریح طور پر درج نہیں کہ کشتی نوح علیہ السلام کہاں ٹھہری تھی۔ البتہ سورہ ہود آیت نمبر 44 سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک بلند مقام الجودی پر جا کر ٹھہری تھی، جس کے ہم عام طور پر کوہ جودی کہا کرتے ہیں۔ عراق شام کے قدیم باشندے بابلی، اشوری اور آرامی یہ سمجھتے تھے کہ کشتی کوکردہ پہ ٹھہری تھی۔ یہ پہاڑ مشہور تاریخی مقام جزیرہ ابن عمر کے نزدیک واقع ہے۔ یہ مقام اب ترکی کا حصہ اور عراق ترک سرحد کے اتصال پر واقع ہے۔ ترک سے جزیرہ کہتے ہیں۔ مسلم دانشوروں میں سے ابن خردابہ المسعودی اور یاقوت حمومی جیسے بڑے جغرافیہ دانوں نے بھی کوکردی کو کشتی نوح علیہ السلام کے ٹھہراؤ کا مقام قرار دیا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں میں یہ پہاڑ کوہ جودی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جب عیسائیت کا ظہور ہوا تو رفتہ رفتہ عیسائی راہب یہ چرچا کرنے لگے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اراراتہ پہ رکھی تھی۔ یہ پہاڑ آرمینیا اور ترکی کے سرحد پر واقع ہے، مگر اس دعوے کے ذریعے آرمینیا کو اہمیت دینا مقصود تھا کہ پہلا ملک ہے جہاں 301 عیسوی میں عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا۔ مغربی دنیا میں یہ دعویٰ
پھر اتنا مقبول ہوا کہ آج عیسائیت اور یہودی بھی سمجھتے ہیں کہ کشتی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو راتا پہ ٹھہری تھی، حالانکہ یہ پہاڑ وادی دجلہ فرات سے کئی سو میل دور واقع ہے، جبکہ کوہ جودی دریائے دجلہ کے نزدیک ہی کھڑا ہے، جس سے بھی طوفان کو سوتے پھوتے تھے۔ 20ویں صدی میں کئی یورپی ماہرین کشتی نوح کی تلاش میں کوہ راتا گئے، مگر انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ویسے بھی وہ لمبو تری کشتی ڈھونڈنا چاہتے تھے جس کا تختی کے روح سے کوئی وجود نہیں۔ واللہ اعلم۔ جزاک اللہ خیرہ۔